तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। दरगाह सलीम चिश्ती है, बात ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो। जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी, आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों से अपील है, प्लीज आप लोग अपनी दरगाह और कब्रिस्तान की जमीन को बचा लीजिए। मोदी सरकार मुसलमानों से ये जमीन छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड की जितनी भी जो है जायदाद है, मोदी सरकार उसको जो है क्या नाम है अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो प्लीज 10 से 15 मिनट की वीडियो, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते आज का वीडियो देख लेते हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगा। मोदी जी फजीलतुल शेख है, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला है उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं, 1 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट। 2 साल कैद मामुशक्कत की जगह 1 साल पहले नॉन बेलेबल था। मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब बेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स बुश 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात थे। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो मोदी जी बोले कि एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ यहाँ पर फायदा है। मेरे भाई लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। ये इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। वो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी नहीं कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर
اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے. اب مودی جی بولے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ ٹرائبیونل کا فیصلہ فائنل کیسے ہوگا, فائنل نہیں ہو سکتا ہے. اور مودی جی نے کیا کیا, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی وہ طے کرے گا. میرے بھائی, جب آپ ریلویز کا ٹرائبیونل ہے RCT, NGT, ایئرپورٹ کا AAAT, نیشنل واٹر ڈسپیوٹ ٹرائبیونل NBWDT, نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن, انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل, نیشنل کمپنی لا ٹرائبیونل, اپیلیٹ ٹرائبیونل فار الیکٹریسٹی, انٹلیکچوئل پراپرٹی اپیلیٹ بورڈ, CIT, کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائبیونل, آرم فورسز ڈیٹ ریکوری ٹرائبیونل, سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹرائبیونل, ٹیلی کام ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اپیلیٹ ٹرائبیونل. یہ سب فائنل ہے, یہ سب فائنل ہے, مگر ہمارا ٹرائبیونل کیوں نہیں فائنل ہوگا؟ اور RSS والے جھوٹے ہیں, BJP والے جھوٹے ہیں, شنڈے والے جھوٹے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائنل کیسے ہوگا, اپیل نہیں ہوگی. ارے دیوانے, ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے, یہ تمام 15 ٹرائبیونل کا ڈیسیژن فائنل ہے. اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ریویژن جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے, ٹرائبیونل سے جلد فیصلہ ہوتا ہے. مگر مودی جی بولے نہیں, ٹرائبیونل فائنل نہیں ہوگا, ریویژن نہیں, اپیل مانے پھر اپیل سننا ہائی کورٹ. اچھا, اس میں حیرت انگیز بات دیکھیے, اب ٹرائبیونل میں کیس چلتا ہے. مودی جی نے کہہ دیا کہ اگر مہاراشٹر کی سرکار یہ قانون بننے کے بعد ٹرائبیونل نہیں بناتی ہے تو انہوں ڈائریکٹ ہائی کورٹ چلے جانا. اگر ٹرائبیونل بناتی ہے, نہیں بناتی ہے, تو مہاراشٹر کی سرکار بولے گا ہندو انڈومنٹ ٹرائبیونل کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور ٹرائبیونل کے پاس چلے جاؤ. اگر 2 لوگ ہیں, ایک بیٹھ گئے تو انہوں سن لے سکتے. ابھی نثار صاحب بتا رہے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا, اس کا بھی کوئی پروویژن نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے, ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اچھا, جتنے متولی ہیں سیکشن 61 میں, اگر کلیکٹر متولی صاحب کو لگے متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے, لکھ کر دو جلدی. اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے تو کلیکٹر ان کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے اور 20,000 جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے. اب آپ بتائیے وقف کہاں بچ رہا ہے اس میں؟ ارے BJP, RSS, شنڈے والوں, یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے, ہمارے پرکھوں کی ہے, صحیح بات, ہمارے آبا و اجداد کی ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے وقف کو چھین لیا جائے. اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد ایک عبادت ہے, ایک عبادت ہے. وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ. درگاہ سلیم چشتی ہے, بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر مودی کے پیر چھونے والوں, تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا. تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر مودی کی جا کر, بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو رہے, یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے, اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی ہے. وہاں جا کر بول رہے نہیں ایسا نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف, تمہارے باپ کا وقف ہے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے. اس کا مالک اللہ ہے, صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا. مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں, چمچا گیری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ لیا کہ آپ اس قانون کے خلاف آپ لوگ QR کوڈ کے ذریعے یا اپنے لیٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے, اپنا پروٹیسٹ لانچ کریے. 15 سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے, یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجئے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا, تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار؟ ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا. یاد رکھو اگر یہ خدا نخواستہ قانون بنے گا
تو صرف کاشی متھرا نہیں، کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جھگڑے شروع ہو جائیں گے. مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا، کلیکٹر بولے گا نہیں مسجد نہیں ہے، خانقاہوں کو درگاہوں کو بند کر دیا جائے گا. اس طرح کا گندا قانون نریندر مودی بنا رہے ہیں. اور اجیت پوار کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اخبار میں، انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹرا کے وکاس کے لیے مودی کا ساتھ دے رہے، سیکولرزم پر ہم کمپرومائز نہیں کرے. تو اجیت پوار اگر سیکولرزم تم میں زندہ ہے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو. بولو تم جا کر مودی کو یہ قانون غلط ہے. جو چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں، کیا تم بھول گئے کہ چھترپتی شیواجی نے رتنا گیری میں اس درگاہ کو 652 ایکڑ زمین دی تھی؟ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے. تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو. تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شہریت ختم کرنے کا قانون بنایا؟ اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو. خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ وقت کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو. اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کے آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو. ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا. جو اللہ اس کا مالک ہے، میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ والا باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات
अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूर होए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग का पूरे वीडियो पे क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज।